سہیل آفریدی خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں۔ اپڈیٹ کرتے چلیں اہم خبر سے، سہیل آفریدی خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں۔ سہیل آفریدی 90 ووٹ لے کر وزیر اعلیٰ منتخب ہو چکے ہیں۔ سہیل آفریدی خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس جاری تھا اور سہیل آفریدی خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ منتخب ہو چکے ہیں۔ سہیل آفریدی کو 90 ایم پی ایز نے منتخب کیا ہے۔ 90 ووٹ لے کر سہیل آفریدی خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ منتخب ہو چکے ہیں۔ اسی پر بات کریں گے، سینئر صحافی نوید چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ نوید چودھری صاحب، سہیل آفریدی خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں۔ سہیل آفریدی کو 90 ایم پی ایز نے ووٹ دیا ہے، کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس تمام تر سچویشن کو؟ بہت شکریہ۔ میری طور پر انہوں نے اپنی اکثریت ثابت کر دی ہے، اس کو ہم یوں کہیں گے، اور جو چیف منسٹر کا الیکشن ہے جو اس کا قانونی اور آئینی طریقہ کار ہے وہ بھی اس پر عمل درآمد ہوگا، اور اس کے لیے ظاہر ہے دوبارہ یہ سارا جو عمل ہے جو ابھی تک چونکہ گورنر صاحب وزیر اعلیٰ جو تھے علی مین گنڈا پور، ان کا استعفیٰ منظور نہیں کیا، اس لیے جب وہ نوٹیفائی ہوگا اس کے بعد یہ اگلا سارا عمل ہوگا۔ تو آج ہم نے اپنی سیریس ثابت کر دیا، لیکن یہ ہمیں ایک پوائنٹ دھیان رکھنا چاہیے کہ سہیل آفریدی کو لاحق کیا گیا ہے کہ صوبے کے اندر کوئی احتجاج کی فضا، کوئی دھرنے، کوئی ڈھول ڈمکا، کوئی طرح کی تشکیل کی عادت ہے اس کام کے لیے۔ حکومت میں وہ طرف کا ذہن نہیں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کو یقین ہو چکا ہے کہ وہ جیل سے باہر نہیں آ سکتے، تو وہ ایک اس طرح کی فضا بنانا چاہتے ہیں جس میں شاید کوئی زیادہ احتجاج ہو جائے۔ تو اسی کا ایک اس کا سمجھنا چاہیے کہ آج انہوں نے ایک طرح سے یہ ایک اپنی شو اسٹرینتھ کیا ہے اسمبلی کے اندر۔ اب تحریک کیسے چلائیں گے، معاملات کیسے چلیں گے، وزیر اعلیٰ منتخب جب ہو بھی جائیں گے آئینی طور پر بھی سہیل آفریدی کو کیا کر لیں گے، یہ اس وقت دیکھنے والی باتیں ہیں، لیکن یہ ایک غیر سنجیدہ سی ایک مشق ہے جس کے ذریعے میسج انہوں نے یہ دیا ہے کہ ہمارے ایم پی اے تو انٹیکٹ ہیں، آگے کے پی کے عوام بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہم سڑکوں پر ہوں گے۔ تو یہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے جو مہم ہے اس کے حوالے سے سمجھیں کہ احتجاج کا یہ ایک جسٹ ہے پہلا، اس سے زیادہ اس کی اہمیت نہیں ہے ابھی۔ سر یہ بھی بتائے گا کہ گورنر خیبر پختونخوا جو ہیں انہوں نے اعتراض لگا کر استعفیٰ واپس بھجوا دیا تھا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا جو پریویس وزیر اعلیٰ تھے، تو کس طرح سے جب اعتراض لگا ہے اور دوبارہ سے کیسے منتخب ہونے کا یہ سلسلہ ہوا؟ یہ انہوں نے اپنے طور پر الیکشن کر لیا نا، کہ ایک چیز جو قانونی طور پر ابھی اس کے لیے جو قواعد و ضوابط ہیں وہ پورے نہیں ہوئے، انہوں نے خود ہی الیکشن کرا دیا، تو اس کی قانونی پوزیشن کوئی نہیں ہے۔ وہ ظاہر ہے کہ غالباً انہوں نے 15 کی ڈیٹ دی ہوئی ہے کہ مجھے پرسنلی آ کے ملیں گورنر صاحب نے۔ اب جب وہ انہیں پرسنلی ملیں گے اس کے بعد وہ نوٹیفائی بھی کر دیں گے کہ یہ استعفیٰ ہو گیا، پھر شیڈول آئے گا نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے، تو اکثریت تو انہوں نے ثابت کر دی ہے، تو اسی طریقے کار کے مطابق، لیکن اس سے پھر ایک آئینی کور مل جائے گا، اس کے بعد یہ دوبارہ وزیر اعلیٰ منتخب ہو جائیں گے۔ لیکن ان کی جو وزارت ہے نوید چودھری صاحب، قطع کلامی کی معذرت، اس وقت اسپیکر کی جانب سے جو ہے وہ ریزلٹ اناؤنس کیے جا رہے ہیں۔ نوید چودھری صاحب، اگر آپ سن پا رہے ہیں تو سوری کنٹینیو کیجیے گا۔ جی تو یہ جو عمل ہے یہ اس کو آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اکثریت ثابت کر دی۔ ابھی قانونی طور پر ان کو وزیر اعلیٰ بننا ہے، اس کا قانونی طریقے سے مطابق جو ہے پورا شیڈول آئے گا، پھر انتخاب ہوگا۔ وہ اگر 15 کے بعد ہوتا ہے تو 16 کو ہو جائے گا، 17 کو ہو جائے گا، وزیر اعلیٰ تو یہ منتخب ہو جائیں گے، یہ بات بالکل کلیئر ہے۔ لیکن آج کا عمل جو ہے اسے ہم اگر دیکھیں تو یہ بنیادی طور پر انہوں نے اپنی اکثریت جو ہے وہ ثابت کر دی ہے کہ 90 غالباً ووٹ پڑے ہیں ان کو، اگر میں غلطی کر رہی ہوں۔ جی بالکل۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی اکثریت ثابت کر دی ہے کہ ہمارے ایم پی اے جو ہیں وہ انٹیکٹ ہیں۔ ابھی تو اس کی اتنی اہمیت ہے، اور کیونکہ اب صوبے کے اندر حکومت چلانا یا معاملات کرنا وہ ممکن نہیں رہ گیا، سچ پانی پینے کی رہائی کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، اور اسی کے لیے علی امین گنڈا پور صاحب کو تبدیل کیا گیا ہے۔ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ مذاکرات ہو جائیں، بات چیت ہو سکے، کچھ کرنا، تو انہوں نے سوچا کہ میں ایک احتجاجی پس منظر رکھنے والے رکن اسمبلی کو جو موقع دیتا ہوں کہ وہ آئے، وزیر اعلیٰ بنے اور
باہر نکالے. تو وہ کیسے موو کرتے ہیں, کیسا احتجاج کرتے ہیں, صوبے کے اندر لوگوں کو کیسے موبلائز کرتے ہیں, کیسے وہ ریاست کا نظام جو ہے اس کو چیلنج کریں گے, اس کو جیم کریں گے اور جیل میں ایک شخص کو باہر نکالیں گے. یہ ان کا امتحان ہے اور یہ امتحان ظاہر ہے شروع ہو گیا ہوا ہے. آج اگر وہ ڈیفیکٹو وزیر اعلیٰ بنے ہوئے ہیں, 3-4 دن بعد ہیجرو بھی بن جائیں گے, لیکن اس کے بعد کر کیا پائیں گے وہ پھر ظاہر ہے وقت ہی کیا کرے گا. لیکن چانسز یہی ہیں کہ یہ احتجاج بھی پہلے احتجاجوں کی طرح سے ناکام ہی ثابت ہوگا. اور اگر علی امین گنڈا پر صاحب کچھ نہیں کر سکے, جو سیاست کو بھی سمجھتے تھے, جن کا ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بھی تھا, جو معاملات کو ایک توازن کے ساتھ چلانے بھی جانتے تھے, تو سہیل افریدی تو اس حوالے سے بیچارے بہت ناپسندار ہیں اور بہت سارے جو سیاسی نمائندے سے ناشنا ہیں وہ کوئی غلطی ہی کریں گے اور اس کا نقصان ہی ہوگا ان کو. سر اس میں اسپیسیفکلی دوسری پارٹیز کے بھی اراکین تھے. اگر ہم پی ٹی آئی کی بات کریں تو سہیل آفریدی اسپیسیفکلی ان کی نمائندگی کر رہے تھے اور ابھی بھی خاصی جو اکثریت میں ووٹ لے کر جو ہے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے ہیں. کیا سمجھتے ہیں پی ٹی آئی ایک دفعہ سے دوبارہ اسٹرانگ ہو سکتی ہے, ان کی پارٹی اسٹرینتھن ہو سکتی ہے؟ دیکھیں پی ٹی آئی نے تو ووٹ ان کے ایم پی ان کے انٹیکٹ ہیں, یہ تو ثابت ہو گیا اور پہلے یہ بات آ چکی اور ظاہر ہے یہ بھی اچھی بات ہے کہ اس طرح کے ماحول کے اندر ان کے ایم پی انٹیکٹ ہیں. پارٹی اسٹرانگ ہونا یا مقبولیت ہونا کے پی کے اندر یہ ایک اور پہلو ہے. اب احتجاج کی طاقت کے ذریعے ایک جیل میں بند شخص کو رہا کرا لینا, جس پر سنگین نوعیت کے آنے والے دنوں میں جو ایسی اطلاعات ہیں کہ 9 مئی کے معاملات بھی اب فائنل شیپ اختیار کر چکے ہیں, وہ بھی پی ٹی آئی کے جو ہے گھیرا اور تنگ ہونے والا ہے. سزائیں ان کو ہو چکی ہیں, توشہ خانہ کیس میں بھی ہو